أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مشاعرہ ورقہ میں قائم یہ مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ ہماری جماعت کے نامور اداروں میں سے ایک ادارہ ہے۔ میں ملک بھر میں مدارس کے سالانہ پروگرام میں حاضر ہوتا ہوں۔ کسی مدرسے سے 2 طلبہ حفظ کرتے ہیں، کہیں 5 حافظ بن جاتے ہیں، اور یہاں ماشاءاللہ 30 بچے قرآن کے حافظ بنے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا حفظ ہونا یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ہمارے سرگودا میں ایک گاؤں ہے بھابڑا، وہاں ایک بچی نے صرف 29 دنوں میں قرآن حفظ کی۔ میں نورپور تھل گیا، وہاں کے جو خطیب تھے وہ ہمارے شاگرد تھے۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دورہ حدیث کرنے کے بعد قرآن حفظ کیا اور صرف 30 دنوں میں حفظ کیا۔ حفظ بھی رمضان کے مہینے میں کیا۔ اللہ کی توحید اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ توحید پوری کائنات کی روح ہے۔ کیا ہے؟ روح نکل جائے بدن کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی بھی توحید کے لیے۔ میں اس پر بڑی آسان سی دلیل دے دیتا ہوں۔ آپ نے علماء سے نہیں سنا کہ جب تک ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی، اور جب ایک بندہ بھی اس مسئلے کو ماننے والا نہیں رہے گا نا، اللہ کہیں گے اس کائنات کو زیر و زبر کر دو، جس مقصد واسطے دنیا بنائی سی اس مقصد کو ماننے والا کوئی نہیں، ہم نے دنیا کو بسا کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ مسئلہ توحید پوری کائنات کی کیا ہے؟ اور سے بولو یار۔ ينزل الملائکۃ بالروح، سورۃ نحل کی دوسری آیت ہے، گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے لیکن ماضی استمراری کے معنی میں۔ جو معنی میں کروں گا، مرزائیوں کے معنی کی ماں مر جائے گی، وہ معنی کرتے ہیں اتارے گا، یعنی آئندہ بھی اللہ فرشتوں کو اتارے۔ یہ معنی نہیں ہے، ماضی استمراری کے معنی میں ہے، اللہ اتارتا رہا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ اتارتا رہا ہے فرشتوں کو بالروح، کس کے ساتھ؟ ساتھ روح کے، من امرہ، اپنے حکم سے، جس پر چاہتا تھا اپنے بندوں میں سے، جس نبی پر چاہتا تھا اس روح کو اتارتا تھا۔ انذروا، ان تفسیریہ ہے، یہ اس روح کی تفسیر کر رہا ہے۔ میں ترجمہ اب نہیں کروں گا، تھوڑا جا تسا بھی بولو کہ نہیں بولنا تسا۔ یہ جو طارق عزیز صاحب، مولانا طارق عزیز صاحب کہہ رہے تھے بڑی خوبصورت کھانا ہے اور یہ ہے وہ ہے، انہاں 4 دیگاں کوفتے دیا پکائیاں نے۔ ہوں بولو ذرا، ہوں تو سبحان اللہ آکھو۔ پتہ نہیں ہوں تسا میری تقریر واسطے تھے بانا یا کوفتیاں واسطے بانا۔ اللہ فرشتوں کو ساتھ روح کے اتارتا رہا ہے، جس پر چاہتا تھا اپنے بندوں میں سے۔ وہ روح کیا ہے؟ انذروا، کہ کائنات کے لوگوں کو آگاہ کرو، اپنی قوم کو آگاہ کرو، لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ۔ تو یہ مسئلہ توحید کائنات کی کیا ہے؟ روح۔ یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں ہوگا اختلافی مسئلہ ہے، ہم توحید بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ خدا گواہ ہے، توحید سے بڑھ کر اتفاقی مسئلہ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کائنات میں اگر کوئی اتفاقی مسئلہ ہے نا تو وہ کون سا مسئلہ ہے؟ اور سے بولو۔ سورۃ انبیاء اٹھائیے، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 اٹھائیے۔
گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھی. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، جتنے نبی بھیجے، ان کی طرف یہی وحی کیا کرتے تھے لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں. یہ جو سورتوں کے نام ہیں یہ صحابہ نے رکھے؟ بولو تو صحیح، یہ تم جتنا پتا ہو تو بولو. حضرت عثمان نے رکھے ہیں، حضرت ابوبکر نے رکھے ہیں، حضرت عمر نے رکھے ہیں. قرآن انہوں نے جمع کیا ہے. تم نے ہتھیار دے دیا دشمنان صحابہ کے ہاتھ میں کہ قرآن پہلے جمع نہیں تھا، حضرت عثمان نے جمع کیا ہے. ان آگو پچر لایا، ہاں حضرت عثمان نے مطلب دی آیتاں داخل کر دیتیاں، اور جو خاندان علی کی فضیلت میں تھی وہ آیتیں. یہ جو امریکہ میں اللہ یاری بیٹھا ہے، اسی ٹاپک پہ تو وہ بولتا ہے. یہ قرآن نہ حضرت عثمان نے جمع کیا، نہ کسی صحابی نے جمع کیا، یہ قرآن اللہ کا حکم پا کے خود میرے نبی نے جمع کیا تھا. علماء کرام جب آیتیں اترتی تھیں تو آپ کیا کہتے تھے؟ ان آیتوں کو فلاں سورت کی فلاں آیتوں کے ساتھ، ان آیتوں کو فلاں آیتوں کے ساتھ رکھ دو. جبریل امین ہر سال رمضان کے مہینے میں میرے نبی سے قرآن کا دور کرتے ہیں. دور کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ جبریل میرے نبی کو سناتے ہیں، ایک دفعہ میرے نبی جبریل کو سناتے ہیں. اگر قرآن جمع نہیں تھا تو یہ دور کس کا تھا؟ کس کا دور وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے چاروں صحابہ حافظ ہیں. اگر قرآن جمع نہیں تھا، حافظ کس کے تھے؟ قرآن میرے نبی کے زمانے میں اللہ کا حکم پا کے میرے نبی نے خود جمع کیا تھا. تو ان کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ بندیال بھی کچھ گلا نمیاں کر جاندہ، اس کے مانتے ہوئے لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. حضرت عثمان نے کیا کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور مجھ سے سنو. حضرت عثمان کا کارنامہ کیا ہے؟ قرآن اتر رہا تھا حجازی زبان میں. کس زبان میں؟ مکے کی بولی میں اتر رہا تھا. مکے کی بولی. مصر کے لوگ آ گئے، حبشے کے لوگ آ گئے، یمن کے لوگ آ گئے. ان کی عربی اور مکے کی عربی میں فرق تھا. کیا تھا؟ تواڈی پنجابی فرق ہو نہیں؟ تواڈی گجرال دی پنجابی تے ساڈی میاں والی دی پنجابی. پشتوں میں فرق نہیں ہے، زبانوں میں فرق ہوتا رہتا. میاں والی کے علاقے میں چکڑالہ کا علاقہ ہے، وہاں جمعے کو کہتے ہیں زمہ. جمعے کو کیا کہتے ہیں؟ زمہ. وہ جیم نہیں بولتے، جیم کی جگہ کیا بولتے ہیں؟ زمہ. جب وہ زمہ بولیں گے اس سے مراد بدھ ہوگی، مراد تو جمعہ ہی ہوگا. کچھ لوگ ہیں وہ زال نہیں بول سکتے، وہ جیم نہیں بول سکتے، یہ زال نہیں بول سکتے. ان کو آپ لاکھ پڑھائیں وہ کہتے ہیں اجیجن جنتقام. اجیجن جنتقام، اس کو جیم بول دیتے. عرب میں آج بھی گاف نہیں بولی جاتی. گجرا والا کو کیا کہیں گے عرب والے؟ ججرا والا. سرگودا کو کیا کہیں گے؟ سرجودا. گاف کو جیم بولتے ہیں. اور مصر والے وہ جیم کو گاف بولتے ہیں.
جمال عبد الناصر کو کہتے ہیں گمال عبد الناصر. یہ گاف نہیں بولتے، گاف کو جیم بولتے ہیں، وہ جیم کو. زبانوں میں فرق تھا. وہ لوگ جب آئے مسلمان ہوئے نا، انہوں نے میرے نبی سے درخواست کی سن اپنے لہجے قرآن پڑھن دی اجازت دو. ہم گاف کو جیم بولتے رہے، جیم کو گاف بولتے رہے، جو ہمارا لہجہ ہے ہمیں اس میں پڑھنے کی اجازت دو. میرے نبی نے اجازت دے دی، پڑھو. حبشے والوں نے بھی اپنے لہجے میں قرآن لکھ لیا، یمن والوں نے بھی اپنے لہجے میں قرآن لکھ لیا، مصر والوں نے بھی اپنے لہجے میں قرآن لکھ لیا. کسی میں گاف، کسی میں جیم. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا بھئی حالے تا خیر ہے، لیکن کچھ بات جب یہ نسخے مختلف ملکوں میں پہنچیں گے لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا. حضرت عثمان کا کمال یہ ہے کہ وہ سارے قرآن کے نسخے انہوں نے اکٹھے کیے اور امت کو اس بولی پر جمع کر دیا جس بولی پر جبریل قرآن لے کے اترا تھا. یہ حضرت عثمان کا کیا ہے کمال، اس لہجے پر. سیدنا عثمان بن عفان نہیں، ناشر القرآن، ناشر القرآن سیدنا عثمان بن عفان. آپ نے خواہ مخواہ دشمنان صحابہ کے ہاتھ میں ہتھیار دے دی کہ قرآن نبی پاک کے زمانے میں جمع ہی نہیں تھا، صحابہ نے جمع کی. انہوں نے آگے کہا پھر صحابہ نے گڑبڑ کر دی. کیوں آپ ہتھیار دے رہے ہیں؟ قرآن میرے نبی کے زمانے میں یہ ترتیب خود میرے نبی نے رکھی. فاتحہ پہلے، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس. یہ ترتیب کس نے رکھی ہے؟ میرے نبی نے رکھی. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ سورت کا جو نام رکھا جاتا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. بولو تو صحیح، کوئی وجہ نہیں. جس میں گائے کا ذکر اس کا نام کیا رکھا گیا؟ بقرہ. جس میں آل عمران کا ذکر اس کا کیا نام رکھا گیا؟ جس میں عورتوں کے مسائل کا ذکر نساء. جس میں آسمان سے دسترخوان کے اترنے کا ذکر مائدہ. جس میں چوپایوں کا ذکر انعام. جس میں اعراف کا ذکر اعراف. جس میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر انفال. جس میں شہد کی مکھی کا ذکر نحل. اور جس میں ایک چیمٹی کا ذکر اس کا نام کیا رکھ دیا؟ سورت کے نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. مجھے بتاؤ اس سورت کا نام سورت الانبیاء کیوں ہے؟ نبیوں والی سورت. کون سورت؟ سارے نبیوں کے نام ہیں اس میں، سارے نبیوں کے حالات ہیں اس میں. نہ سارے نبیوں کے نام ہیں اس میں نہ ان کے حالات میں ہیں اس میں. تو پھر میری بات پر اعتماد کرو نا. اس سورت کا نام سورت انبیاء اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے. اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ بولو تو صحیح ذرا. لا الہ الا مسئلہ کے حق جمعیت ارشاد و توحید و سنہ. مسئلہ کے حق جمعیت ارشاد و توحید و سنہ. جو ہمارے اشاعت و توحید کے لوگ یہاں بیٹھے وہ میری گفتگو کو سنیں گے تو ان کا دل باغ باغ ہو جائے، انہیں اطمینان بھی ہو. دوسرے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا غور کریں اور وہ بھی ہماری جماعت میں آئیں، یہ سنیں اور ہماری جماعت میں. ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ملک میں کیوں اہمیت اختیار کر گیا؟ اہمیت نہیں ہے ختم نبوت کی. ختم نبوت کے نام پر لوگ مال خرچ کرتے ہیں، جیلیں بھگتے ہیں، گولیوں کے سامنے سینے کر دیتے.
ختم نبوت کا مسئلہ کیوں اہمیت اختیار کر گیا ہمارے ملک میں؟ اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ عوام نے دیکھا، طالب علموں نے دیکھا، تاجروں نے دیکھا، وکیلوں نے دیکھا، سرکاری ملازمین نے دیکھا کہ کل تک جو مولوی آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے، جو ہی ختم نبوت کا مسئلہ ملک میں اٹھا، سارے علماء ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو۔ بریلوی بھی اسی سٹیج پہ، دیوبندی بھی اسی سٹیج پہ، اہل حدیث بھی اسی سٹیج، سارے اختلاف ختم ہو گئے۔ لوگ دیکھتے تھے، پہلے تو یہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، مناظرے، مجادلے، اور مناظرے بھی کس پہ؟ تراویحاں کتنیاں نے، اور مناظرے بھی کس پہ؟ آمین کتنی اونچی کہنی ہے۔ مسائل دیکھیں جس پہ علماء لڑا رہے تھے لوگوں کو، اور اب بھی لڑا رہے ہیں، آمین کتنی آواز سے کہنی چاہیے۔ خوشاب کے علاقے میں ایک اہل حدیث آدمی تھا، وہ سائیکل پہ کپڑے بیچا کرتا تھا، مختلف چکوں میں جا کے بیچتا تھا۔ ایک چک میں گیا، مغرب کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، مسجد بریلویوں کی تھی، اس نے سائیکل باہر کھڑا کیا، نماز میں شامل ہو۔ امام صاحب نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے پیچھے کہا آمین۔ اب بریلویوں کی مسجد میں اس طرح کی آواز، تو وہ جو امام صاحب تھے نا، بڑے مہذب تھے، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں او کیڑا سور آئی ہوئے، کیڑا سور آئی؟ اس نے کہا جی میں تھا جی۔ لیکن مولانا اتنا تو بتائیں، تساں وی آمین آکھیے کہ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا آکھیے۔ کہ تساں کنی آکھیے؟ کہ ہم نے آہستہ آواز سے کہی ہے۔ اس آکھیا میں وڈا سور، تسی نکے سور۔ لڑوایا کس بات پہ جا رہا ہے؟ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ اللہ ہمارے علماء کو اللہ سمجھ عطا فرمائے، میں یہی دعا کر سکتا ہوں، اللہ انہیں سمجھ عطا کرے ہمارے علماء کو۔ فروعی مسائل میں الجھاتے ہو لوگوں کو، یہاں ہاتھ باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، ان اختلافات میں الجھاتے ہو۔ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، ایک بندہ نہ یہاں باندھتا ہے، نہ یہاں باندھتا ہے، نہ یہاں باندھتا ہے، باندھتا ہی نہیں۔ پوچھو ان علماء سے نماز ہو گئی کہ نہیں، پوچھو ان کو۔ سجدہ صاف کرنا پڑے گا، وچوں مسئلہ ایو کچھ نہ بھی باندھے جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اس مسئلے پہ لڑانا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، میں وہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے جمعے پہ کوئی پرچی دینا بے بندیالوی صاحب نماز ہاتھ کتھے بڑھنے نے، میں آکھدا بے اگلا حصہ سارا پورا ہو گیا، پیچھے بن لے گا۔ اس پہ قوم کو لڑایا جا رہا ہے۔ فروعی مسائل میں الجھایا جا رہا ہے۔ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ آیا نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کل تک چیلنج کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، وہ بازار کے چوک میں سارے کیا ہو گئے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی ختم نبوت کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نا کہ سارے علماء اس پر کیا ہو گئے؟ سارے اختلاف بھلا دیے، متفق ہو گئے۔ بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا جہا من جواب دو، میں بخار دی حالت چاہوں، اور اگر مولانا طارق عزیز صاحب کا جلسہ نہ ہوتا تو شاید میں آتا بھی نہیں۔ مجھے جواب دیں آپ، اگر آپ کو پسند آ جائے میرا جملہ تو جواب دیں، سٹیج کے علماء بھی پسند آ جائے جملہ جواب دیں۔ بندیالوی کہتا ہے جس مسئلے پر علماء متفق ہو جائیں وہ تو اہمیت اختیار کر جایا کرتا ہے،
اور جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہو جائیں وہ مسئلہ کتنی اہمیت اختیار کرے گا. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا. یہ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا توحید تو سوا آندھی کوئی شے نہیں. آتی ہمیں بہت چیزیں ہیں، لیکن عظمت صحابہ کا کام اور علماء بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو. بیان کرتے ہیں نا، ختم نبوت کرتے ہیں نا، اصلاح اعمال کرتے ہیں نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں نا. تے توحید دا کام کرتا ہے کوئی؟ بولو تو صحیح، کرتا ہے کوئی؟ توحید کا کام کوئی کرتا ہے؟ توحید کا کوئی نام لیتا ہے؟ وہ ہم لیتے ہیں. تو سن اس رستے تو ہٹا کے اس رستے تے پانا چاہتے ہو، پھر اس رستے پہ کون چلے گا؟ جس رستے کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، شرک کی تردید ہم کرتے ہیں. کراچی میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے پاس چلے گئے. ان کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت سے کہا کہ آپ نے ہر موضوع پہ پمفلٹ لکھے ہیں، غیبت، پردہ، داڑھی، سود، تو آپ کی بڑی وقت ہے، لوگ آپ کو مانتے ہیں. ایک پمفلٹ رد شرک پہ بھی لکھ دیں، شرک کی تردید، تاکہ لوگ اسے بھی سمجھ لیں. تو وہ شاگرد مجھے بتاتے ہیں کہ حضرت کہنے لگے پاکستان میں بھی شرک ہے. جی پاکستان میں بھی شرک ہے. تو میں نے بڑا تعجب کیا. کچھ دن گزرے، 10 محرم کا دن تھا. حضرت کا مرید اور مقتدی اسی محلے کا وہ ایک پلیٹ چاولوں کی لے آیا. میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہنے لگا جی یہ میں نے نیاز حسین پکائی. کیا پکائی؟ میں آخیا یار یہ تو بعد ویکھدے ہیں کہ لینی ہے کہ نہیں لینی، ذرا تو میرے نال ٹرنا. میں اسے لے کے حضرت صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا آپ تو کہتے تھے پاکستان میں شرک ہے، یہ تو تہاڈی مسیت وچ نکل آیا. یہ تمہارا مقتدی ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، اور اسے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں کہ نظر و نیاز کا حقدار مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہے. نظر و نیاز کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ ہم اس محاذ پہ چل رہے ہیں، اشاعت و توحید والے اس محاذ کو سنبھالے ہوئے ہیں. ہم بھی دوسرے محاذ پہ چلے جائیں، اس محاذ کو کون سنبھالے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری جماعت کے جو خطیب ہیں، میری جماعت کے جو علماء ہیں، یہ عقل مند خطیب ہیں. بولو تو صحیح یار، کیا ہے؟ عقل مند خطیب ہیں. ایک آدمی کوٹھی بنانا چاہتا ہے، اس نے ذہن میں نقشہ بنایا 2 منزلہ بناؤں گا، ٹائلیں بھی لگواؤں گا، فرش سنگ مرمر کا لگاؤں گا، ساگوان کی لکڑی کے دروازے بنواؤں گا، چھتیں منقش کروں گا. اس نے ایک ذہن میں یہ نقشہ بنایا، اپنی کوٹھی میں نے اس طرح بنانی. وہ مستری کو لایا، پلاٹ پہ لے آیا، اور پلاٹ پہ آ کے کہتا ہے اے زمین دے اتوں بنیاداں چکو، زمین کے اوپر بنیادیں اٹھاؤ. اوپر سے کوئی سیانہ بندہ آیا، اس نے کہا چودھری جی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 2 منزلہ کوٹھی بنانا چاہتا ہوں، منقش دیواریں کرنا چاہتا ہوں، منقش چھت بنانا چاہتا ہوں، سنگ مرمر کے فرش لگانا چاہتا ہوں، ٹائلیں لگانا چاہتا ہوں. اس نے کہا جناب جس طرح آپ کوٹھی بنا رہے ہیں نا، یہ زلزلے کا ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کرے گی کوٹھی، تیز آندھی چلی گر جائے گی. اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا پہلے بنیادیں کھود، اصل زمین تک جا. کہاں تک جا؟ پھر وہاں کٹائی کر،
روڑی بجری، پھر سیمنٹ ریت، نیچے سے اتنی بڑی دیوار، آتے 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 اوپر آ کے 13 انچ 9 انچ ہو گئی. اس پر اب ڈیم پروف ڈال، سریے کا جال وہ ڈال دیا ہے. اس دوتے ہوں لوک لا لئیے ہی. ہوں پلاسٹک بچھا، ہوتا اس طرح کے کون نہیں ہوتا. اور بولو تو صحیح، اے مستری مت نہیں مار دیں دے، نہیں مارتے. جب کہتے ہیں لوک لے کے آ، اس وقت نہیں کہتے پلاسٹک لے کے آ، نہ پلاسٹک لینے کے لیے پھر جا. بنیاد مضبوط کیجئے. جب بنیاد مضبوط ہو گئی نا، اس پر کچی دیواریں استوار کر، گارے دی چڑائی کر لے. یہ عمارت کہیں نہیں جائے گی. یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ جو عمارت کی بنیاد مضبوط بناتی ہیں. یہ عقل مند لوگ ہوتی ہیں. یہ جو ایمان والا مکان ہے نا، نماز اس کی دیوار ہے، زکات اس کی چھت ہے، حج اس کا فرش ہے، قربانی اس کے دروازے ہیں، اور عقیدہ توحید اس کی بنیاد ہے. ہم عقل مند خطیب ہیں. مسلک انبیاء جمعیت ارشاد و توحید و سنہ، مسلک انبیاء جمعیت ارشاد و توحید و سنہ. میری جماعت کے خطیب عقل مند خطیب ہیں. وہ دیواروں پر محنت بعد میں کریں گے، چھت پہ محنت بعد میں کریں گے، فرش پہ محنت بعد میں کریں گے. سب سے پہلی ان کی محنت ہوتی ہے عقیدہ توحید پر. بندے کا عقیدہ کیا ہو؟ مضبوط. وہ مرتے مر جائے، شرک کے قریب ہو نہ جائے. اسے بتایا جائے شرک کرو گے نا تو تیرے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں. اگر یہ بنیاد صحیح نہیں، کوئی عمل قبول نہیں. 70 حج قبول نہیں، حاجیوں کو ستو پلانا قبول نہیں، بیت اللہ کا طواف کرنا قبول نہیں، بیت اللہ کو تعمیر کرنا. یہ جو گلاب دیوی ہسپتال ہے لاہور میں اور گنگا رام، اللہ گلاب دیوی کو جنت میں بھیج دے گا؟ بھئی تو ہسپتال بنایا سی؟ اللہ گنگا رام کو بخش دے گا کہ تو نے ایک ہسپتال بنایا تھا؟ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا. اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے. اس میں شرک کی آمیزش ہو نہیں ہونی چاہیے. سورۃ انعام میں اللہ نے 18 نبیوں کے نام گنے. کتنے؟ 18. پھر اللہ نے ایک قانون بیان کیا، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. جن کے نام نہیں نہ لیے، کچھ ان 18 کے باپ دادا تھے، کچھ ان کی اولاد تھے، کچھ ان کے بھائی تھے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا تھا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کا راستہ دکھایا تھا. سارے نبیوں کو اللہ نے ذکر کیا سورۃ انعام میں. 18 کو نام لے کر باقیوں کو بتبع، اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا. کرو مانا، جڑے جان دے وہ مانا کرو. وَلَوْ، اگر میرے یہ نبی شرک کرتے نا، لو فرضیہ، شرک نبی کر نہیں سکتا. نبی تو صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہے. نبی تو چھوٹا گناہ بھی نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اکبر الکبائر، چاہے جائے کہ ظلم عظیم. لو فرضیہ، اگر میرے یہ نبی شرک کرتے نا، لا حابط عنہم ما کانوا یعملون، میں ان کے اعمال بھی کیا کر دیتا.
اے اللہ نبیاں نو مخاطب کیتا، وہ جڑا پنجابی چ نہیں آدھے بھئی آکھاں دھی نو تے سناواں نو، اللہ نے بات نبیوں کی سنایا ہمیں۔ تم کس بات کی مولی ہو؟ میرے نبی جن کو میرے سلام آتے ہیں وہ بھی اگر شرک کا ارتکاب کریں ان کے اعمال برباد ہو جائیں۔ اور سورۃ زمر میں اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے رب نے آمنہ کے لال کو مخاطب کر لیا، لئن اشرکتا، لئن اشرکتا، میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا، کیا مقام ہے میرے نبی کا، کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی نبی اکرم کے مقابلے میں؟ میں دو جملے عظمت مصطفیٰ پہ بولنا چاہتا ہوں، دو جملے صرف بولنا چاہتا ہوں۔ کیا مقام اور مرتبہ ہے میرے نبی کا جن کو میرے رب نے خطاب کیا لئن اشرکتا؟ مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس قبرستان میں دعا مانگ لیتا ہے اللہ اس پورے قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ دے۔ مقام دیکھ میرے نبی کا مقام، جن کو رب نے مخاطب کیا لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا۔ وہ کون ہے؟ جس زمین پہ قدم ٹکائے رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جائے۔ کس کو میرے نبی نے خطاب، میرے رب نے خطاب کر لیا جو اتنا عظیم ہے؟ یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے دن ایک ٹی وی چینل پر ایک مفتی صاحب نے ہم پر الزام لگایا کہ یہ نبی کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ نہیں مانتے۔ یہ ٹی وی پہ آج کل فرقہ واریت مسجدوں سے نہیں پھیل رہی، کہاں سے پھیل رہی ہے؟ ٹی وی چینلوں پر پھیل رہی۔ وہ شیعہ بریلوی دیوبندی الحدیث کو بلا کے نا کہتے ہیں لگ جاؤ ہوں تو آپس وچ، تو پھر وہ گفتگو کرتے ہیں آپس میں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک فرقہ روضۃ من ریاض الجنہ نہیں مانتا، وہ روضۃ من ریاض الجنہ مان لینا تو نبی کی حیات ماننی پڑتی کہ جنت میں کوئی مردے ہوتے ہیں اس لیے وہ جنت مانتا ہی نہیں۔ کون نہیں مانتا مفتی صاحب؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ اشاعت التوحید والے نہیں مانتے؟ اگر ہماری طرف اشارہ نہیں تھا تو وضاحت کرو آپ کا اشارہ کس طرف تھا، وضاحت کرو، جرأت کرو اور سامنے آؤ۔ میں جماعت کا نمائندہ خطیب ہوں، 50 سال مجھے فن خطابت میں ہو چکے ہیں۔ سن میرا عقیدہ، میرا نبی اتنا اعلیٰ ہے، اولا ہے، افضل ہے، عظیم ہے، اکمل ہے، اجمل ہے، اشرف ہے کہ اپنے حجرے سے باہر نکل کے چلتے چلتے منبر تک آتا ہے، رب سارے راستے کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کون قائل نہیں ہے؟ دلیل یہ دینی کہ اگر جنت مانے تو پھر حیات ماننی پڑتی ہے کہ جنت میں تو مردے نہیں ہوتے۔ مفتی صاحب ایڈی بودی دلیل ہے، ایڈی بودی دلیل ہے کہ مکڑی دا جالا بھی اتنا بودا نہیں جڑی تسی دے رہے ہو۔ جنت ہے تو جنت میں مردے ہوتے ہیں، تو بندیالوی سوال کرتا ہے جنت میں موت آتی ہے؟ تو قائل نہیں ہے؟ کرنا انکار، انکار کر کے نبی پاک پر موت نہیں آئی، کر انکار۔ اس وقت جنت نہیں تھی۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے،
میرے پیارے پیغمبر کے چہرے پنروار سے کپڑا ہٹایا، نبی کے ماتھے کو چوما اور چوم کے کہا طبت حیا و میتا۔ یہ میتن کا لفظ حجرہ عائشہ میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ زور سے بولو یار، میں کوئی ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں؟ کوئی کم دی دلیل تے لے آؤ، کوئی کم دی دلیل ہے جے تے لے آؤ، یہ دلیلیں نہیں بنتی۔ جنت ہے، جنت میں تو مردے نہیں ہوتے، تو بندیالوی کہتا ہے جنت میں تو موت بھی نہیں آتی۔ صحابہ جب آپ کو دفن کر رہے تھے کیا سمجھ کے کر رہے تھے؟ زندہ؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ زندہ؟ اس وقت جنت نہیں تھی۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، نہیں حدیث؟ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے، نہیں حدیث؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ماں کی خدمت کرو جنت پاؤ، تلوار کے سائے کے نیچے ہے جنت، جہاد کرو جنت پاؤ، اور ماں بینہ بیتی بمنبری روضۃ من ریاض الجنہ کا معنی یہ ہے ایمان کی حالت میں جو آدمی یہاں پہنچ گیا وہ یوں سمجھے جنت میں پہنچ گیا، وہ یوں سمجھے۔ حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب مفتی صاحب کے پاس جمعیت ارشاد و توحید و سنت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب مسئلے کے حق جمعیت ارشاد و توحید و سنت کوئی کم دی دلیل ہے جے تے لے آؤ، یہ دلیلیں نہیں بنتی۔ یہ تو حجرہ عائشہ میں کھڑے ہو کے صدیق اکبر نے کہا تھا طبت حیا و میتا۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس مسئلے کو بیان کرتے اور جلال میں آتے تو وہ کہتے تم جاؤ زازان کے ساتھ اور تم جاؤ محمد ابن مروان کے ساتھ، عنایت اللہ کو رہنے دو صدیق اکبر کے ساتھ رضی اللہ تعالی۔ پھر باہر آ کے اسی منبر پہ جو جنت کا حصہ ہے، جو جنت کا حصہ ہے، مفتی صاحب وہ اسی منبر پہ کھڑے ہو کے ابو بکر نے کہا تھا من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ قد مات، ماتا کا کیا معنی؟ حضرت ابو بکر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جنت ہے اور جنت میں ماتا نہیں ہوتا؟ میں تو عظمت مصطفیٰ بیان کرنا چاہتا ہوں، عظمت مصطفیٰ ہی کے ضمن میں عظمت صحابہ کو ٹچ دینا چاہتا ہوں۔ لگ گیا تسی تھکے ہوئے ہو۔ نعرہ تکبیر، آواز اونچی کر کے حضرت عثمان جی کو پتہ چلے، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت صحابہ پیغمبر، عظمت مصطفیٰ ہی کے ضمن میں عظمت صحابہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہوں، سمجھ آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جوڑ لگا گئے۔ کائنات کی اس عظیم ہستی کو رب نے مخاطب کر لیا لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا، جو اتنا عظیم ہے، جو اتنا اعلیٰ ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرے پرانوار کو دیکھ لیتا ہے، رب اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ مرانی اورا مرانی، جس نے مجھے دیکھا رب نے اس پر جہنم کی آگ کو۔ میرے آقا مسجد نبوی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی بندہ آ گیا، وہ تحقیق کرنے آیا کہ یہ سچے ہیں یا علیاذ باللہ جھوٹے ہیں، خود تحقیق کروں۔ آیا تو صحابہ سے پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے صلی اللہ ہو؟ وہ کوئی سن دے ہو کہ کون نہیں سمجھ دے بھی ہو کی سمجھے ہو؟
کی سمجھے؟ اس کے پوچھنے سے ثابت ہوا نبی پاک کی کوئی الگ نشست، کوئی رنگین منجی ہوئے، گاؤ تکیہ ہوئے، آگے صحابہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ میرے نبی گھل مل کے بیٹھتے ہیں۔ اس نے پوچھا تم میں محمد کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہ بیٹھی۔ کتنا سمجھدار آدمی ہے، پریوندہ آدمی ہے، کتنا زیرک آدمی ہے۔ نہ اس نے میرے نبی کا بچپن دیکھا، نہ لڑکپن دیکھا، نہ جوانی دیکھی، نہ تجارت دیکھی، نہ رہن سہن دیکھا، نہ میرے نبی کی جلوت دیکھی، نہ خلوت دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ صرف میرے نبی کا چہرہ پر انوار دیکھا ہے، اور دیکھ کے کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ لیتا، کلمہ پڑھ لیتا، کلمہ پڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں جٹ جے آدمیاں، لمیاں چوڑیاں گلاں میں نہیں جاندا، کوئی نکی جئی گل دسو میں اس تے عمل کراں، رب جنت دے دروازے کھول دے۔ آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھا کر، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ دے، صرف فرائض بتائے، نفل نہیں، نفلی صدقہ بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، نفلی روزے بھی نہیں۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، مال پہ زکوٰۃ آ جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی۔ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، آپ نے حج کا ذکر نہیں کیا۔ یہ 3 چیزیں آپ نے بتائیں، کلمہ وہ پہلے پڑھ چکا تھا۔ کتنا سمجھدار بندہ ہے بھی جٹ، آیا بھی پہلی مرتبہ ہے۔ میرے نبی کی یہ بات سن کے نا اس نے جواب میں ایک بات کہی، یہ میں اس دی بھی تشریح کرنی پاوے نا تے پھر تواڈے واسطے میں دعا ہی کر سکتا تے جی اس دی گل تو سمجھ آ جائے نا تے سمجھ جاوے بندیالوی ضرب کتھے لا رہا۔ میری ضرب اگر آپ سمجھ جائیں نا، اللہ کرے آپ سمجھ، اللہ کرے آپ سمجھ۔ 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، مال پہ زکوٰۃ آئے دو تو زکوٰۃ دے۔ یہ سن کے وہ کہتا ہے واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص منہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو کچھ آپ نے بتایا ہے وہی کچھ کروں گا، نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے، پتہ نہیں سمجھو کہ نہ اس سے بڑھاؤں گا، شاباش، نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ اس نے کہا دین وہی ہے جس پر میرے محمد کی مہر لگی صلی اللہ، اور جس پر میرے نبی کی مہر نہیں، بظاہر وہ کتنا ہی نیکی کا کام نظر آئے وہ دین نہیں ہے، بدعت ہے۔ کیا ہے؟ دین وہی ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے۔ جو کام میرے نبی نے نہیں کیا وہ کام دین سمجھ کے کرنا اور نہ کرنے والوں کو متون کہنا، یہ بدعت ہے۔ دین وہی ہے جس پر میرے نبی کی۔ ہمارے دوست کہتے ہیں ایک کوئی عام بندہ کہتا نا تو شاید میں کہتا جاہل بندہ ہے یار، کہہ لیا اس نے۔ ایک بابا ہے، بابا، ان کا پورا چینل ہے، اور اگر آپ کو کبھی ہنسنے کا موڈ ہو نا تو اس چینل کی باتیں سنا کر۔ وہ کبھی کبھی بتاتے ہیں کھیرے نو کینے چیرنا، نال یہ بھی دس دن بھی رمضان استنجا کینے کرنا، بڑے لطیفے ہیں۔ تو میں نے خود سنا، خود فیس بک پہ میں نے خود سنا۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت
آپ جو میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں یہ صحابہ نے نکالا تھا؟ حضرت نے جواب دیا یہ جو تم بریانی کھاتے ہو یہ صحابہ نے کھائی تھی. مزہ نہیں آ گیا؟ چلو اج کوفتے کا نام لے لیں. اے جڑے کوفتے تسی کھاندے ہو اے صحابہ نے کھاتے سن. میں واہ کینٹ میں گیا, میں نے بدعت کے عنوان پہ تقریر کی تو ایک مولوی صاحب آئے, انہوں نے کہا واہ بندیالوی کہتا ہے جو کام نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا وہ بدعت ہے. یہ بندیالوی جس کار پہ چڑھتا ہے یہ نبی پاک کے زمانے میں تھی؟ یہ جو اینک پہنتا ہے یہ اینک تھی؟ یہ جو سائیکل موٹر سائیکل پہ سواری کرتے ہو یہ تھے؟ میں نے پھر گیا, میں نے وہاں جواب دیا. یہ تھوڑا دل مننے تے میں جواب تو سناؤں گا, جواب آپ کو سناؤں آپ کو مزہ آ جائے گا. میں نے جواب میں کہا مولانا میلاد النبی کا جلوس بھی ایسے ہی ہے جیسے کار, سائیکل, اینک, پنکھے. میں بھرے مجمع میں ساری دنیا کے سامنے کہتا ہوں میں کار پہ دین سمجھ کے نہیں چڑھتا. کار پہ سواری کرنا میری مجبوری ہے. اینک میں دین سمجھ کے نہیں پہنتا, اینک پہننا میری مجبوری ہے. بریانی میں دین سمجھ کے نہیں کھاتا, بریانی کھانا میری مجبوری ہے. تو بھی ایک دہاڑے پبلک کے سامنے آنکھ میلاد النبی کا جلوس میں دین سمجھ کے نہیں نکالتا, میری مجبوری ہے. آنکھ لوگوں کو پاگل بناتے رہتے, کاریں نہیں تھی جی, فلانی چیز نہیں تھی. اور دین میں جو نیا کام کیا جائے, دین سمجھ کے کیا جائے, وہ کیا بنتا ہے؟ بدعت بنتا ہے. آج میں نے بہت سارے موضوعات نہیں بیان کر دیجیے. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, پتہ نہیں مولانا طارق عزیز صاحب کوئی دعا کی تھی, میرے صحت ٹھیک ہو گئی. وہ صحابی, وہ جو بزرگ تھے نا, وہ کہتے ہیں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ گھٹا. اس نے کہا جی اجازت دو میں جاتا ہوں. وہ جب جانے لگا نا اس کے پلے کوئی نیکی نہیں. اس نے ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی, وقت ہی نہیں ملا. اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا, وقت ہی نہیں ملا. چلو یہیں پہ ٹچ دے دیتا ہوں, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. اس نے ابھی تک پورے گھر کا مال میرے نبی کے قدموں میں نہیں رکھا. اس نے ابھی آدھے گھر کا مال میرے نبی کے قدموں میں نہیں رکھا. اس نے ابھی تبوک کے تیسرے حصے لشکر کا سامان فراہم نہیں کیا. اس نے ابھی مکے سے ہجرت نہیں کی, میرے نبی کے ساتھ سفر نہیں کیا. کوئی نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں, کوئی زکوٰۃ نہیں, کوئی صدقہ نہیں, کوئی عمل نہیں. ایک ہی عمل ہے, ایمان قبول کرنے کے بعد میرے نبی کے چہرے پرانوار کو دیکھا, بس چلانا دروازے کی طرف. تو میرے نبی کے پاس جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا, ان سے میرے نبی نے ایک جملہ کہا. یہ توہن عربی آندی ہوندی تسی لطف لیندے, خدا دی قسم ترجمے جو لطف نہیں, جو عربی میں لطف ہے کہ وہ میرے نبی کی زبان ہے. جن لوگوں کو سمجھ آ جائے, کچھ لفظ سمجھ آ جائے نا, میں اشارہ بھی کروں گا تو وہ تو سبحان اللہ کہے نا. آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ. یہاں تو سبحان اللہ کہو یار. من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ. تم میں سے جو آدمی
किसी जंती बंदे को जमीन पे चलते हुए देखना चाहता है, फल यंजुर इला हाजा, वो इसको देखे, वो जा रहा है। तो मेरे नबी की तो अजमत ये है कि उनके चेहरे को देखने वाले पर मेरा रब जहन्नम की आग क्या कर देता है। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। आज लोगों ने उलझाया, ये जितने स्कॉलर किस्म के लोग हैं टीवी पे अपने चैनलों पर किताबें खोल के, जिन्होंने आपको सहाबा से मुतनफिर किया, बस मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, और वो भी जोश में नहीं कहना चाहता। खतीब जोश में बात करे तो लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, आँख छड़ो यार, जोश बड़ा मारे से। जोश नहीं, बड़ा आहिस्तगी के साथ कहना चाहता हूं। आपकी सुभान अल्लाह ऐसे ही होनी चाहिए। लोगों, सहाबा की जब निगाहें उठती थी ना, तो सामने मोहम्मद का चेहरा हुआ करता था, और मेरे नबी की जब निगाहें उठती थी ना, तो सामने सहाबा के चेहरे हुआ करते थे। मैं उन निगाहों को सलाम करूं जो उठती थी तो मोहम्मद के चेहरे पर पड़ती थी, या मैं उन चेहरों को सलाम करूं जिन चेहरों पे मेरे मोहम्मद की नजर पहुंचा करती थी। सहाबा दियां रीसा ही कोई, ये पागल लोग हैं जो तनकीद करते रहते हैं, ये बेवकूफ लोग हैं जो सहाबा की गलतियां गिनवाते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं। इस आसमान ने अंबिया के बाद सहाबा जैसे मुकद्दस लोग कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे, जिनके बारे में कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। हक्का का मैना करो यार, ओ पक्का सच्चा, उलाइका हुमुल मोमिनून, वो मेरे नबी के सारे यार पक्के मोमिन थे, पक्के मोमिन थे। मुफ्ती साहब बंदयालवी कहता है वो पक्के मोमिन थे, उनसे मोहब्बत भी सिर्फ मोमिन ही करेगा। उनसे मोहब्बत करेगा तो मोमिन ही मोहब्बत करेगा। कोई काफिर कैसे मोहब्बत करे। खुदा दी कसम है, हजरत सिद्दीक अकबर के हाथ पे जिन लोगों ने बैत की थी ना, वो सारे जनती थे। अबू बकर जनतियों का इमाम है, नहीं समझो कि नहीं समझो। अबू बकर जनतियों का इमाम है। अगला जुमला कहूँ समझ आओगे। जे तुसी थक गए हो तो मैं तो फिर सफ़र करना, और वक्त भी बड़ा हो गया है। कहूँ एक जुमला, अबू बकर जनतियों का इमाम है। अबू बकर के करीब शैतान नहीं जा सकता। शैतान अबू बकर को नहीं मान सकता, शैतान अबू बकर को नहीं मान सकता, इसलिए कि अबू बकर के मुक्तदियों में फारूक आजम खड़ा है। तो बड़ा जुमला कह दिया यार। और उमर जहां से गुजर जाता है, तो अबू बकर के तो मुक्तदियों में उमर खड़ा है, तो शैतान अबू बकर को कैसे मानेगा। अबू बकर जनतियों का इमाम है। जो लोग सहाबा पे तनकीद करते हैं, ये अमेरिका में बैठा हुआ लायारी जो आज हमसे पूछता है अबू बकर का ईमान साबित करो, फारूक आजम का ईमान साबित करो। पागल आदमी, दिन के 12 बजे अगर कोई तुझसे कहे साबित कर सूरज है, कैसे साबित करेगा।
تو کہے گا سورج کا وجود اس بات پہ گواہ ہے کہ میں ہوں، خدا کی قسم دن کے 12 بجے سورج اتنا روشن نہیں ہوتا جتنا ابو بکر و عمر کا ایمان روشن۔ یہ ایمان پوچھتا پھرتا ہے، یہ کہتے ہیں انہوں نے فاطمہ کا دروازہ گرا دیا، آگ لگا دی، فاطمہ کو تھپڑ مارے، منبر پہ حضرت علی کو گالیاں۔ یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے، ظالم آدمی، یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنے صحابہ کی۔ وہ جو قرآن کہتا ہے یزکیہم، کہ وہ ان کا تزکیہ کرے گا، یہ تزکیہ کیا تھا میرے نبی نے۔ سارے حضرت علی کے دشمن ہو گئے، بس آخر میں شیخ سعدی کے شعروں پہ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا، لیکن چلو فارسی پڑھتا ہوں، وہ میں پوری کروں گا انشاءاللہ۔ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بگفتہ بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کی از بوئے دلا ویزی تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ تو ان ککھ بھی سمجھ نہیں ہے۔ ہوں میں ترجمہ کراں تے خدا دا نا جے میری قدر پاؤ، ترجمہ کرانا جلے میں تے سمجھ جاؤ بھئی بندیالوی نے یہ شعر کیوں پڑھے، ہے وعدہ؟ بولو ہے وعدہ؟ سمجھ جاؤ گے۔ شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آئی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے مٹی سے کہا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مست مست ہو رہا ہے۔ آگے سے مٹی کہنے لگی میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ نہیں سمجھو کہ تو اسی میرا دل ٹھنڈا نہیں کیتا یار، نہیں کیتا یار۔ لوگ مجھے کہتے ہیں او تقریر کر جیڑی تو سرگو دے کردنا جمعے والے دیہڑے، پہلے وہ میرے مقتدی تے لے کے آؤ پھر میں وہ تقریر کراں۔ میرا مسجد کا سارا حال گونجنے لگ جاتا ہے، میں اشارہ کرتا ہوں وہ سمجھ جاتے ہیں میں نے کتنی بات کی ہے۔ مٹی کہتے ہیں بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ وہ جو میرا ہم نشین تھا، وہ جو میرا ساتھی تھا پھول، اس نے مجھ میں اثر کیا، اس نے مجھ میں اثر کیا، پھول کی خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی۔ بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھول کی صحبت مل جائے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کو آمنہ کے لال کی صحبت ملی میرے نبی کی صحبت نے کوئی اثر نہیں کیا، کوئی اثر نہیں کیا۔ یہی تربیت کی تھی میرے نبی نے کہ میرے نبی کے انتقال کے بعد میرے نبی کی بیٹیوں کو مارتے رہیں، خلافت غصب کرنے، یہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں، وہ سب ایک ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ۔ قوم پل باہر نکلتی ہے، قوم پل باہر نکلتی ہے، کبھی اکیلا ابو بکر تھا، اکیلا تھا، قوم پل باہر نکلتی ہے، پھر وہ تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے، پھر وہ فصل زیادہ ہو جاتی ہے، زمیندار دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔
میرا نبی ہے نا, نبی نے وہ ساری کوپلیں لگائی نا. ذمہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. لے یغیزا بہم الکفار, لے یغیزا بہم الکفار. اللہ اس طرح کی مثالیں بیان کر کے کافروں کو غضبناک کرتا ہے, کافروں کو جلاتا ہے. اللہ اس طرح کی صحابہ کی مثالیں بیان کر کے کافروں کو جلاتا ہے. اگر بندیالوی بات صحیح کر جائے تو کہنا بات اچھی کر گیا ہے. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کی تعریف کر کے کافروں کو جلانا میرے رب کی سنت ہے. لے یغیظ بہم الکفار, اللہ جلانا چاہتا ہے ان کے ذریعے کافروں کو. لئن اشرکت, آپ جیسا کوئی نہیں, آپ خاتم الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, رحمت للعالمین ہیں, شفیع المذنبین ہیں, میرے پیغمبر. لئن اشرکت, اگر آپ نے بھی شرک کیا, لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ, تو آپ کے عمل بھی کیا ہو جائیں گے؟ برباد. اگلے جملے سنو, مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے کہ میں اس کا معنی کروں. میرے نبی کے بارے میں جملے آئے ہیں, اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آپ بھی ہو جائیں گے نقصان اٹھانے. تو میں کون ہوں, آپ کون ہیں کہ شرک کا ارتکاب کریں اور اعمال قبول ہوں؟ اشاعت التوحید کے علماء اس لیے توحید پر محنت کرتے ہیں, شرک کا رد کرتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ ایمان والے مکان کی جو بنیاد ہو وہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.